السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید جاوید حسین۔ ایک ملحد لڑکی کی کہانی کی آج تیسری اور آخری قسط لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جن بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس حادثے سے صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس حادثے نے تمہارے جسم میں 12 ایسے پیچیدہ ترین نظام تشکیل دیے جن کی تمام جزیات ہم ابھی تک نہیں جان پائے ہیں، اور حادثاتی طور پر یہ سب نظام مل کر کام کرتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہے۔ لیکن ہم تمہاری بات بعد میں کریں گے، پہلے ابتدائی حادثے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی سوچتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کی خود سے جنگ جاری ہے۔ ہوں ہاں کیے بغیر وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا سائنس معلوم کر چکی کہ کائنات کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ وہ بولی، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، کیونکہ سائنس اب کہتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہی کہا تھا۔ نوٹ کر لو، میں ریفرنس دوں گا۔ بائبل سمیت ساری دنیا پچھلی صدی تک سورج کے ساکن ہونے کو یونیورسل ٹروتھ کہتی تھی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ سبھی ستارے سیارے اپنے لیے طے کردہ مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ اب یہ بات کامن سینس کی بات ہے، لیکن 14 صدیوں پہلے کی دنیا میں تصور کرو، ایسا کون سوچ سکتا تھا؟ میں نے دیکھا وہ اپنے سوالات لکھ رہی ہے۔ میں نے کہا، تم جب مانتی ہو 14 ارب سال پہلے ایک دھماکے کے ذریعے یہ کائنات بنی تھی؟ میں یہ پوچھوں گا ہی نہیں کہ جس نے 250 ارب سے زیادہ کہکشائیں تشکیل دیں، وہ دھماکہ ہوا کس چیز میں تھا؟ دھماکے پہلے کیا تھا؟ کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور آخری دھماکہ تھا، یا ایسے حادثے کہیں اور بھی ہوئے؟ میں پوچھ بھی لوں تو کیسے جواب دو گی؟ سائنس تو ابھی یہ سب جانتی ہی نہیں۔ میں تو اس حادثے کی خوبصورتی کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، خود بخود ہونے والے اس حادثے کے نتیجے میں کھربوں سورج بنے، ہر سورج کے ساتھ بہت سی زمینیں بنیں، پھر حادثے ہی کی بنیاد پر ہماری بھی ایک زمین بنی، اور حادثاتی طور پر ہی سورج کے گرد اور اپنے محور کے گرد گھومنے لگی، اور گھومی بھی 23.5 ڈگری جھکاؤ پر، جو اگر آدھا ڈگری بھی کم یا زیادہ ہوتا تو زمین پر زندگی نہ ہوتی۔ لیکن مان لیا ہو گیا اتفاق۔ پھر ایک اور اتفاق یہ بھی ہوا کہ یہ زمین اپنے محور کے گرد 460 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اور سورج کے گرد 1,10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومنے لگی۔ اگر ان دونوں سپیڈز میں چند کلومیٹر فی گھنٹہ کا بھی فرق ہوتا تو زمین پر نہ کوئی درخت اگ سکتا، نہ کشش شکل موجودہ تناسب میں ہوتی۔ انسانی اور نباتاتی زندگی کو ممکن بنانے کے لیے زمین کے گھومنے کی رفتار بالکل یہی ہونی چاہیے تھی جو ہے۔ کیا تم ان اتفاقات در اتفاقات پر حیران نہیں ہو؟ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتی ہو، اگر زمین کے جھکاؤ کا زاویہ آدھا ڈگری بھی کم یا زیادہ ہوتا تو زمین پر موسم نہ بدلتا، یعنی زندگی نہ ہوتی۔ کیا تم اندازہ کر سکتی ہو کہ زندگی جسے تم ایک نعمت مان چکی ہو کی تشکیل اور حفاظت کے لیے بقول تمہارے اس خودکار حادثے نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو کہا، یہ پانی جو تمہاری آنکھوں سے چھلکنے کو ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ ان آنسوؤں کے نظام کو اس حادثے نے زندگی کی کس مدد کے لیے تمہارے جسم میں تشکیل دیا۔ لیکن پہلے اپنے فون میں کیلکولیٹر نکالو تاکہ میں تمہیں دکھا سکوں کہ قرآن نے زمین پر پانی اور خشکی کا وہ تناسب کتنا ایگزیکٹ بتایا ہے جو سائنس نے آج معلوم کیا۔ اس نے ایک لفظ بولے بغیر فون میں کیلکولیٹر کی ایپ کھولی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات سے جان سکتا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئی ہے، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔
میرا مقصد مسلمانوں کی تعداد میں ایک اور مسلمان کا اضافہ کبھی رہا ہی نہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ نبوت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ وہ اللہ کا پیغام مکمل کر کے عمل میں ڈھال کر تو دکھا گئے، لیکن اپنی عصری اور انسانی مجبوریوں کے باعث دنیا کے ہر خطے اور ہر دور کے افراد تک خود چل کر وہ پیغام نہیں لے جا سکے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ہر دور وہ سابقون ضرور ڈھونڈ لے گا جو ان کے نمائندے بن کر ان کا پیغام مزید آگے پہنچائیں گے۔ میں نے جتنے مرد و خواتین کو بھی اسلام میں داخل کیا، یہی سوچ کر کیا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نمائندگی کریں گے جو پیدائشی مسلمان فرقوں کی لڑائی میں الجھ کر بھلا بیٹھے ہیں۔ ایمان کنونشن کے ساتھ نہ ہو تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمان پیدا نہ ہوں گے۔ وہ نہ ہوئے تو نہ ختم نبوت کی عملی دلیل کون بنے گا؟ وہ بولی، میں مانتی ہوں تم نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کا بننا حادثہ نہیں تھا، اسے واقعی کسی خدا نے ہی بنایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ قرآن تمہارے بیان کردہ اللہ نے ہی بقول تمہارے مکہ میں پیدا ہوئے ایک شخص پر نازل کیا تھا؟ میں نے کہا، بس یہی ثابت کرنے میں دیر لگتی ہے جو تم نے مان لیا۔ اس حقیقت کو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے میں 1 منٹ میں ایک معمولی مکھی سے ثابت کر دوں گا۔ وہ زور سے ہنس پڑی اور بولی، ہاں، پہلے دن تم مجھے بالکل پاگل لگے تھے، شکل سے بھی لگتے ہو، لیکن اب مجھے شک نہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن میں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ تمہاری سائنس نے کب ثابت جانا ہے کہ شہد بنانے کا سامان مادہ مکھی جمع کر کے لاتی ہے، نر مکھی نہیں؟ وہ اپنے فون پر گوگل سے یہ معلومات تلاش کرنے لگی اور تھوڑی دیر بعد اس سلسلے میں ایک تحقیق میرے سامنے رکھ دی جو اس کی تفصیل بتاتی تھی۔ میں نے فون اس سے لیے بغیر کہا، مجھے اس میں دلچسپی نہیں، تم بس یہ بتاؤ کہ جو سائنٹیفک ریسرچ نے اب جانا ہے، قرآن نے وہ 1400 سال پہلے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے شہد کی مادہ مکھی کو شہد بنانے کا وہ طریقہ وہی کیا؟ اب میرے سوال کا جواب دو، 14 صدیوں پہلے یہ حقیقت کون جان سکتا تھا کہ شہد نر نہیں مادہ مکھی بناتی ہے؟ وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھی، دلیل ہی ریسرچ اسٹوڈنٹ کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ بغیر ہچکچائے بولی، گاڈ۔ پھر بولی، دکھاؤ مادہ مکھی کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں نے اسے فصلکی کا لفظ دکھایا۔ وہ اس لفظ کی گوگل سے تشریح دیکھتی رہی، پھر بولی، ہاں یہی مطلب ہے۔ مغرب کا وقت تھا، میں نے کہا، چلو مسجد چلتے ہیں۔ وہ بولی، ہاں۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے کال کر کے ان پروفیسر صاحب کو بھی مسجد آنے کے لیے کہہ دیا جنہوں نے مجھے اس لڑکی سے ملنے کا کہا تھا۔ جزاک اللہ۔